اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ ہم زندہ ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ زندگی کیا ہے۔ دل کے دھڑکنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کیا ہے؟ یہ زندگی جو ہے یہ مختلف درجوں پہ چل رہی ہے۔ مادی زندگی کا آغاز دل کے دھڑکنے سے ہوتا ہے، سانس لینے سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے کیا؟ میں نے یہ بات حضور مرشد کریم سے دریافت کی کہ حضور یہ زندگی کیا ہے، تو مرشد کریم نے فرمایا کہ اللہ کا چاہنا زندگی ہے۔ اس جملے پہ غور کریں، اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ اللہ کا چاہنا اس کی صفات کا اظہار ہے۔ زندگی اصل میں اللہ کی صفت ہے، الحی القیوم۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات سے آگاہ کرتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ الہ اس لیے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ زندگی جو اللہ کی صفت ہے، اس پہ غور کریں کہ یہ ہے کیا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر اللہ کی صفت حیات کا عکس ہے۔ یہ اللہ کا چاہنا ہے کہ اللہ اپنی صفت کا عکس اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنی اس صفت حیات کا جو عکس پیدا کیا، وہ ہے کیا؟ اس پہ ذرا گہرائی میں غور کرتے ہیں۔ مادی زون ہے، ذہنی زون ہے، پھر اوپر ایک روحانی زون ہے۔ زندگی ان تینوں درجوں پہ کام کر رہی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تینوں درجوں پہ کیسے کام کر رہی ہے، یعنی کیسے ہم زندہ کیسے ہیں۔ ہم مادی زون میں کچھ مدت کے لیے زندہ ہیں، پھر فوت ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے عالم میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتے ہیں کسی دوسرے زون میں، پھر ہماری زندگی وہاں چلتی ہے۔ پھر وہاں سے آگے درجے ہیں۔ اب یہ زندگی پہ آپ غور کریں، مادی زون، ذہنی زون اور پھر روحانی زون۔ گویا زندگی کے 3 درجے ہو گئے۔ ہم اگر صرف مادی زون پہ فوکس کریں گے، مادی زون کو فوکس کر کے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے بات ادھوری رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی پراپر آنسر نہیں کوئی دے پا رہا کہ واٹس لائف۔ مادی زون میں، ذہنی زون میں اور روحانی زون میں زندگی دراصل ایمبائب کرنے کا نام ہے۔ وہ طاقت جو چیزوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اپنے اندر کھینچتی ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا اجازت دیں کہ میں تھوڑی سی وضاحت مزید عرض کروں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انسان تفکر کا ایک پیٹرن ہے۔ اس تفکر کے پیٹرن کو کائناتی روشنیاں فیڈ کر رہی ہیں۔ یہ کائناتی روشنیاں جو اس تفکر کے نظام کو فیڈ کر رہی ہیں، وہ اس تفکر کے نظام میں یا ہمارے اس شخصیت کے یا ذات کے اس زون میں کرنٹ بن کر دور کرتی ہیں۔ اب یہ ہر کرنٹ، ہر پیٹرن، ہر انسان اپنی جگہ ایک خاص پیٹرن ہے۔ میں ایک پیٹرن ہوں، آپ ایک پیٹرن ہے۔ اب یہ جو پیٹرن ہے، اس کو
یہ روشنیاں جو فیڈ کرتی ہیں وہ اس پیٹرن کے اندر کرنٹ بن کر، یعنی بہاؤ، کرنٹ کا مطلب ایک فلو کی صورت میں، کرنٹ کی صورت میں دور کرتی ہیں. اور بڑی عجیب اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ ہر کرنٹ یا ہر پیٹرن دوسرے پیٹرن کو متاثر کرتا ہے یا فیڈ کرتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے یا دوسرے کو متاثر کرتا ہے، یعنی یا فیڈ ہوتا ہے یا کرتا ہے. اب آپ غور کریں، جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے کر کے سانس اندر لیتا ہے. سانس اندر لینے سے اس کی زندگی کا، مادی زون کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جب تک سانس چلتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دودھ پیتا ہے، ماں کا امبائب کرتا ہے، سک ان کرتا ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ پانی پینا شروع کرتا ہے، پھر وہ غذا استعمال کرنا شروع کرتا ہے. پھر ساری زندگی یہ مادی زون میں وہ 3 کام، یعنی ہوا اندر کھینچنا، دیکھیں نا آپ سانس اندر لیتے ہیں ایسے تو زور لگتا ہے، جب آپ چھوڑتے ہیں تو یہ خود بخود ایگزیل ہو جاتا ہے. ایگزیل کرنے کے لیے آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا. کیا مطلب؟ زندگی سانس کو اندر کھینچ رہی ہے، وہ طاقت جو امبائب کر رہی ہے، اس کو سک ان کر رہی ہے، سانس کو اندر کھینچ رہی ہے، پانی کو اندر کھینچ رہی ہے، غذا کو اندر کھینچ رہی ہے. یہ ہمارا مادی زندگی کا یا مادی جسم کی ضرورتوں کا ٹھوس، مائع، گیس، یہ تینوں درجوں پہ اس کو باڈی کو سپلائی لائن جاری ہے. اب اسی طرح ذہنی سطح پہ ہم کچھ امبائب کرتے ہیں. کیا؟ آئیڈیاز، تھاٹس، کانسیپٹس، جس کو آپ نظریات کہتے ہیں، خیالات کہتے ہیں، تصورات کہتے ہیں. یہ تصورات کا آپ کے ذہن کا اپنے اندر جذب کرنا، ان کو پروسیس کرنا، پھر ان کو دوسروں کو فیڈ کرنا. تو روحانی سطح پہ زندگی کیسے کام کرتی ہے؟ یہ اللہ رب کریم کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کا نظام ہے. 3 درجے ہو گئے. ایک مادی زون جس میں آپ ہوا، پانی اور غذا اپنے اندر کھینچ رہے ہیں. اگر زندہ نہ ہو تو آپ نہیں کھینچ سکتے. اسی طرح اگر آپ ذہن کام نہ کرے تو آپ آئیڈیاز وصول نہیں کر سکتے، خیالات وصول نہیں کر سکتے، تھاٹس وصول نہیں کر سکتے، نظریات قبول نہیں کرتے. یہ جو سارا ذہنی نظام ہے، یہ ہے ذہن کی سطح کی زندگی. اب یہ جو روحانیت ہے، اس میں کیا ہے کہ ہم ہماری روح کے اندر وہ جو پیٹرن ہے، تفکر کا جو پیٹرن ہے، اس میں صفات کو اپنے اندر جذب کرنا. اب یہ جو صفات کا انجذاب ہے، ظاہر ہے کوئی چیز آپ کے اندر اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ آپ اپنے اندر چیزوں کو جذب کریں. لوئسٹ فارم میں آپ غذا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں دل دھڑک رہا ہے. یہ جو پیٹرن ہے تھاٹ کا، یہ جو ہمارا تفکر کا ایک نظام ہے، ایک پیٹرن جو ہے، وہ اس کے اندر یہی صفات، یہی روشنیاں کرنٹ بن کے دور کرتی ہیں، اور ہر کرنٹ دوسرے کرنٹ کا متلاشی رہتا ہے، دوسرے کرنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے. یہ مکمل بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کو مکمل طور پہ استفادہ کرنے کے لیے کہ ہم تینوں درجوں پہ زندگی سے استفادہ کریں. یعنی آپ کو سانس بھی پورا لینا ہے، پانی بھی آرام آرام سے پینا ہے، کھانا بھی چبا چبا کے کھائیں گے تو آپ مادی زون میں زندگی کو زیادہ بہتر انجوائے کریں گے. جب آپ فکری سطح پہ غور کرنا سیکھ لیں، یہی بات
قرآن حکیم میں بار بار تقریباً لگ بھگ 756 دفعہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، تعقل سے کام لیں. یا اولی الالباب کہا، وما ادراک کہا. کیا مطلب ہے کہ ہم غور و فکر کر کے اپنے تفکر کے پیٹرن کو امپروو کریں. جب ہم امپروو کریں گے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کی سکت بھی پیدا ہوگی اور یہ صلاحیتیں بھی بروئے کار آئیں گی. یہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تینوں درجوں پہ، مادی زون میں وہ تو ہم سارے ہی کر رہے ہیں، ایک حیوانی سطح ہے. ذہنی زون میں یہ انسانی سطح ہے. ہم یہ جو ایجادات کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیال آپ نے ریسیو کیا، پھر آپ نے اسے پروسیس کیا، آپ نے کوئی ایجاد کی، کوئی اختراع کی، کوئی چیز نئی بنائی. یہ ذہنی سطح ہے. لیکن روحانی سطح پہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی صفات کو جب اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، ان صفات کا پھر ڈسپلے آپ کی فکر میں اور آپ کے اعمال میں، یعنی آپ کے فزیکل باڈی پہ بھی ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ہے زندگی. اسی لیے تمام روحانی سلاسل میں یا حیو یا قیوم کا ورد تجویز کیا جاتا ہے، تاکہ آپ یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی اس صفت حیات کی طرف متوجہ ہو کے، جب آپ اپنے اندر اللہ کی صفت حیات پہ توجہ دیں گے کیا ہوگا؟ یہ صفت بڑھے گی. آپ زیادہ امبائب کر سکیں گے، زیادہ چیزوں کو سکن کر سکیں گے، فزیکلی بھی، فکری نظام میں بھی اور روحانی سطح پہ بھی.